بالكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين جد الحسنين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي مولانا أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفته وسيرة محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات پڑھ دیجیے. حضرات گرامی قدر، علماء کرام و بزرگان ملت اسلام، ارباب عزا، ہم اور آپ مسلسل ابتدائی محرم سے مصروف عزا ہیں اور اجر رسالت ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. میرے لیے ایک شرف ہے کہ آپ کی سرزمین پر مجھے آنے کا موقع فراہم ہوا. یہ صرف ذکر معصومین کا فیض ہوتا ہے کہ جو دوریوں کو قربتوں میں بدل دیتا ہے، ورنہ میں کہاں پہ ہوں، آپ کہاں ہیں. سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو رشتہ ہے وہ ہمارا حسینیت کا رشتہ ہے. ظاہر ہے میرے بیٹھتے ہی فوراً لائٹ چلی گئی، تو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. بس تھوڑا سا اگر لائٹ چلی گئی ہے تو پھر اتنی گرمی تو یہاں نہیں ہے جتنی غدیر میں تھی. میں چاہتا ہوں کہ اگر اپنے افکار و قلوب و روحوں کو کچھ لمحوں کے لیے غدیر میں پہنچا دے تو پھر آپ کو ان پنکھوں کا بھی انتظار نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے وہاں 2-4 کھجور کے درخت تھے، تپتا ہوا صحرا تھا، نہ شامیانہ تھا نہ کچھ تھا، لیکن اسی عالم میں سب کچھ ہوا. معصوم نے ایک معصوم کو قیامت تک کے لیے لوگوں کا مولا بنا دیا. تو اب ظاہر ہے جن کے دلوں میں چراغ ولایت امیر کائنات روشن تھے، اس تپتے ہوئے صحرا میں بھی، اس گرمی میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ حضور اور پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے. اس لیے کہ آج امیر کائنات کے فضائل سننے کا اس طرح پہلی مرتبہ موقع ملا ہے. لیکن ظاہر ہے اس مجمع میں جہاں سچے نمازی، سچے حاجی تھے، کچھ دوسری کوالٹی کے لوگ بھی تھے، وہ پریشان تھے، ٹینشن میں تھے، کیونکہ تازہ معاملہ تھا، سر منڈے ہوئے تھے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ نہیں معلوم کہ نبی کا خطبہ کب تک چلے گا. تو انہوں نے جب پاؤں جلنے لگے
تو انہوں نے اپنی پگڑیوں کو اتار کر زمین پہ رکھا، اس پر کھڑے ہو گئے تاکہ کم سے کم پاؤں جلنے سے تو بچ جائیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی پگڑیوں کی عزت نہ کر سکے وہ رسالت کی کیا عزت کر سکے؟ صلوات پڑھے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ تو بہرحال ماشاءاللہ پنکھے کتنے ہیں اس میں؟ 3 ہیں یا اور بھی ہیں؟ 5 ہیں۔ چلیے اچھا ہوا ہے کہ 5 ہیں، ہاں 5 ہی ہونے چاہیے، تو کیونکہ مسئلہ 3 پر ہی اٹکا ہوا ہے، تو جہاں 5 ہوں گے تو وہاں سکون ہوگا۔ بہرحال بس میں چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں لائٹ آ جائے گی، آئے گی نا؟ اچھا محمد وآل محمد صلوات۔ جی عمران بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ویری گڈ ماشاءاللہ۔ چلیے 5 منٹ میں آ جائے گی، اور نہیں بھی آئی تو بہرحال مجھے تو آپ کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، تو بہرحال تو کیونکہ مسلسل میں سفر میں ہوں اور آپ کی محبتیں تھی تو میں حاضر ہوا۔ ایک خستگی ضرور ہے، لیکن ایک جذبہ ایمانی ہے، جذبہ عقیدت ہے کہ جو انسان کو اسٹرونگ رکھتا ہے، جو بیدار رکھتا ہے۔ ابتداءً میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی کالج ہیں، جتنے بھی مدرسے ہیں، جتنے بھی یونیورسٹیاں ہیں، تو سب کے اندر یہ قانون ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹس، کوئی طالب علم کلاس میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس کے پاس اغراض تعلیم نہ ہو، ایجوکیشن کے سامان نہ ہو۔ یہ شرط ہے۔ اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ بغیر کتابوں کے، بغیر قلم کے، بغیر کاپیوں کے اس اسکول میں داخل ہوگا تو معلم کو، ٹیچر کو حق ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کلاس سے باہر کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ اغراض تعلیم ہوں، ایجوکیشن کے سامان ہونا ضروری ہے، ہر مدرسے میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں۔ لیکن سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو، دنیا میں ہم نے دیکھا تو پھر ہمیں ایک ہی کالج، ایک یونیورسٹی، ایک ہی مدرسہ ایسا نظر آیا کہ جو نام حسین پر کھلا ہوا ہے، جس میں نہ کتابوں کی ضرورت ہے، نہ قلم کی ضرورت ہے، نہ کاغذ کی ضرورت ہے، یعنی اغراض ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس مدرسے میں جو بنام حسین کھلا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ فکر طیب و طاہر ہوں، اذہان پاک ہوں، تو یہاں علم عرفانی بھی ملتا ہے، رزق روحانی بھی ملتا ہے۔ تو یہی ایک ایسا مدرسہ ہے، اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے، وہ خالق موت و حیات، حاکم شش جہات، مدبر مکان و زمان، واجب لا مکان، عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں لا کر تنویر علم و حکمت کرنے والا، نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش پر اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے والا، کوثر وجود اور پیمانہ مشیت سے تقسیم فیض کرنے والا، وجوب کی بلندی پر جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرنے والا، تکبیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والا حکم دے رہا ہے کہ جب مصلی عبادت پہ آؤ ہماری حمد و ثنا کرو، اپنی انکساری کا اظہار کرو، اور پھر اس کے بعد دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ عمران بھائی آپ تو باہر ہوا لے رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر غدیر کی ہوا چاہیے تو اندر آ جائیے، لیکن آپ کے لیے ایک پرابلم ہے، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، تو اگر ادھر سے ہی مجھے رسپانس ملتا رہے گا تو آپ نے وعدہ کیا ہے 5 منٹ کا، چلیے ہم 10 منٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو دعا کرو سیدھے راستے کی، علماء تشریف فرما ہے، اہل نظر تشریف فرما ہے، سیدھے راستے کی دعا،
یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ہر فرقہ دعا کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور دوسرا ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ جب آپ تھک جائیں تو مجھے اشارہ فرما دیں گے، میں اتر آؤں گا۔ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ماشاءاللہ، ظاہر ہے جذبہ حبیب ابن مظاہر جو رکھتے ہیں تو پھر تھکاوٹ کیسی، ہمارے جسم تھک سکتے ہیں لیکن ہمارے فکریں نہیں تھک سکتی، ہمارا شعور جوان ہے۔ تو دو ترجمے اس آیت کے، دکھا، قائم رکھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ صحیح ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، ظاہر ہے بدرجہ اولا وہ تو ترجمہ ہے ہی صحیح، لیکن ایک ہی تو ترجمہ صحیح ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ ترجمے دونوں صحیح ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک دیکھا نہیں، اب تک دیکھا نہیں، دعا کر رہے ہیں کہ دکھا دے۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ یہ بھی تو بتا رہے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے سیدھے راستے پر تو قائم ہیں، لیکن جب تک پردے سے قائم نہ آ جائیں تیرے راستے پر قائم رہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ محبتیں ہیں آپ کی، آپ نے طاقت میں اضافہ کر دیا تو بات سیدھے راستے کی ہے، سچے راستے کی ہے۔ یہ کوئی مادی راستہ نہیں ہے کہ جس پر چلا جائے، یہ کوئی لمبی چوڑی سڑک نہیں ہے جس پر چلا جائے، بلکہ ایک یہ روحانی راستہ ہے، روحانی راستہ جو وحدانیت سے ہوتا ہوا رسالت کو جاتا ہے، رسالت سے ہوتا ہوا امامت کو جاتا ہے، امامت سے ہوتا ہوا ولایت کو جاتا ہے، اور ولایت سے ہوتا ہوا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جس کو بھی طلب جنت ہو وہ اس راستے پر آ جائے، اس راستے پر آ جائے، لیکن ضروری ہے کہ اگر راستہ سیدھا ہو تو جو رہبر لے کر چلے وہ بھی سیدھا ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بھی سیدھا ہونا چاہیے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ راستہ سیدھا ہو، رہبر ٹیڑھا ہو، تو پھر جتنا چلیں گے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ارے یہ تو اپنی تقدیر اور مقدر کی بات ہے کہ کسی کی تقدیر میں ایک بھی نہیں، ہماری تقدیر میں تو 14 ہیں، ہماری تقدیر میں 14 ہیں، اور ہم انہیں رہبر مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے، جن کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے ہو کیا رہا ہے، دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے۔ ہمارا صراط مستقیم کا سچا رہبر وہی ہے کہ جو یہ جانتا ہے کہ کس قبر میں مرد ہے، کس قبر میں عورت ہے۔ ظاہر ہے اس گرمی کے عالم میں آپ کے اذہان اتنا ماشاءاللہ آپ کا اسٹرانگ ہو جانا یہ میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ تو بہرحال اب چونکہ کوئی تمہید کی بات نہیں ہے، مجھے بہت تیزی کے ساتھ سمیٹنا بھی ہے، اور انشاءاللہ کسی موقع پر، اب تو میں نے راستہ دیکھ ہی لیا ہے تو میں خود ہی آ جاؤں گا اب تو، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بغیر بلائے چلے آؤ۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ اب چونکہ بھائی کاوش صاحب اب تو اندر آ جائیے۔ کاوش صاحب دیکھیے جان ہے تو جہان ہے، کھاؤ پیو، اللہ بھی کہتا ہے کلو واشربو من رزق اللہ، خوب کھاؤ خوب پیو، صحت بناؤ، لیکن زیادہ کھائیں گے تو پھر پرابلم آ جاتی ہے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں، میں نے 300 حدیثیں جمع کی ہیں، ماشاءاللہ اب تو لائٹ آ چکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھوک شباب پر ہو تب کھاؤ، جب بھوک اپنے شباب پر ہو تو تب کھاؤ تاکہ خون جلدی بنے، اور جب خون بنے گا تو پھر جسم صحیح ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے زندگی، اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ اسلام زندوں کا مذہب ہے، مردوں کا مذہب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اسلام
زندگی چاہتا ہے، اسلام کہتا ہے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی اچھا پہنو، دوسروں کو بھی اچھا پہناؤ، خود بھی اچھی لائف گزارو، دوسروں کو بھی اچھی لائف گزارنے کا موقع دو۔ یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ لیکن اہل بیت کا نظریہ تو اسلام سے آگے بڑھ گیا۔ اہل بیت نے بتایا ہم اچھا نہیں کھائیں گے تم کھاؤ، ہم سکون سے نہیں سوئیں گے تم سکون سے سو۔ یہی تو سبب تھا کہ شب دن کے اجالے میں بطول کھانا بناتی تھی، شب کے سناٹے میں کائنات کا امیر رزق تقسیم کرتا تھا، اور جب دروازہ کھولنے والا کہتا تھا کہ آپ کون ہے، کہ جب تمام آنکھیں سوئی ہوئی ہیں آپ ہماری خبر گیری کر رہے ہیں، ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، تو امیر کائنات کا یہی جملہ تھا کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ ایک خدا کا بندہ ہے جو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں۔ تو حضور رہبر بھی صحیح ہونا چاہیے اگر راستہ سیدھا ہے، اور اگر ایک ہی راستے پر دو رہبر ہو جائیں، ایک سچا اور ایک جھوٹا، تو پرابلم ہو جائے گی۔ تو ایک سچا بھی ہے ایک جھوٹا بھی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس نے خداوندی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اور ایک وہ ہے کہ جو صراط مستقیم پر لانا چاہتا ہے۔ ایک سویا ہوا ہے، شب کا سناٹا، کلیم اللہ نے دیکھا کہ موقع بہت اچھا ہے لہٰذا سب کو اٹھا دیا جائے۔ یہ 100-200 افراد میں اشارے ہی کر سکتا ہوں، افراد نہیں تھے بلکہ لاکھوں کا لشکر تھا۔ ایک رہبر لے کر چلا یہ کہہ کر کہ جسے فرعون کی خدائی سے بچنا ہے ہمارے ساتھ چلے۔ آگے آگے موسیٰ، پیچھے لشکر موسیٰ، اور لشکر موسیٰ میں امتی جو تھے اس میں بڑے بڑے خطرناک لوگ بھی تھے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر معاشرے میں رہا ہے، جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھے اچھے رہیں تو ٹیڑھے بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کچھ کہا ہے؟ تو یہی مقصد تھا اس رہبر کا کہ جتنے بھی یہ ٹیڑھے ہیں ان کو سیدھا کیا جائے۔ آگے صراط مستقیم کا سچا رہبر، پیچھے فرعون۔ اسے معلوم ہوا کہ موسیٰ میری خدائی سے بچا کر لوگوں کو لے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اٹھا مسلح ہوا، کہا کہ میں موسیٰ کو بھی قتل کروں گا، لشکر موسیٰ کو بھی قتل کروں گا۔ اس عجیب اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں دریائے نیل واقع ہو گیا۔ 3 میل کی چوڑائی، کوئی پل نہیں ہے، کوئی جسر نہیں ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ امت موسیٰ بھی ٹینشن میں ہے، بیٹھی ہوئی ہے۔ ادھر سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ موسیٰ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا موسیٰ ہم اچھے خاصے اپنے وطن میں آرام سے سو رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، یہ ہمیں کہاں پر لے آئے؟ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، آگے بڑھیں تو ڈوب جائیں، رکے رہیں تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امت موسیٰ کی فرد کو امام موسیٰ کی نبوت پر کامل ایمان ہوتا تو یہ نعرہ ہی بلند نہ ہوتا، اس لیے کہ جہاں پر معصوم ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اس اعتبار سے میں خطابت نہیں کر سکتا، لیکن بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آگے موسیٰ، تو موسیٰ نے انتظار کیا ہے، حکم خدا ہوا کہ موسیٰ وہ وقت آ گیا، فضرب بعصاک البحر، مار دو سینہ دریا پر اپنا عصا۔ ظاہر ہے میں اردو تو زیادہ جانتا نہیں، اب ہریدوار کا رہنے والا ہوں، اتراکھنڈ کا، تو کہاں یہ آپ کا اکبر پور یہ تو مرکز ہے علم کا ماشاءاللہ، اور کہاں ہریدوار، تو بہرحال اردو تو میں اتنی جانتا نہیں۔ سینہ دریا پہ جو عصا مارا، موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہوگا کیا، عصا مار دیا راستہ بن گیا، یعنی پانی کے 2 پارٹ پھٹے، 2 پانی کی دیواریں بن گئی۔ یہ دست عصائے موسیٰ کا کمال نہیں تھا، دست موسیٰ کا کمال تھا۔ میدان میں جو تلوار نسلوں کو دیکھ کر چل رہی تھی، یہ صرف ذوالفقار کا کمال نہیں تھا، ید اللہ کا کمال تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ید اللہ کا کمال تھا۔ اب عصا مارا تو راستے بن گئے۔ اور دنیا میں کوئی کنسٹرکشن کمپنی ایسی ہے کہ جس نے پانی کی دیواروں کو بنایا ہو؟
لیکن یہاں دو پانی کی دیواریں ہیں۔ اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، راستے بن گئے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ گزر جاؤ، تو انہوں نے وہاں پہ بھی پریشان کیا نبی کو، مولویوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے۔ کہا ہمارا تعلق 12 سے ہے، ہمیں الگ الگ راستے چاہیے۔ یعنی امت موسیٰ کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ جو ایک بنا سکتا ہے وہ 12 بھی بنا سکتا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہم الگ الگ راستوں سے جائیں گے۔ ارے اس مصیبت کے عالم میں ایک راستے سے گزر جاؤ تو جان بچ جائے گی، فرعونیت سے، قتل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، ہم 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، مجھے مین پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ 12 چاہیے، ایک راستے سے گزر جاؤ۔ کہا کہ نہیں، اگر ایک راستے سے گزریں گے تو جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، ہر قبیلہ یہ کہے گا کہ پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، لہٰذا ہمیں 12 راستے چاہیے ورنہ جھگڑا ہو جائے گا۔ ارے چلیے، کم سے کم امت موسیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ جسے جھگڑے سے بچنا ہے اسے 12 کا سہارا ضروری ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جناب موسیٰ نے پھر ایسا ہمارا راستہ بنا، ایسا ہمارا راستہ بنا۔ موسیٰ مارتے گئے جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی، راستے بنتے گئے، 12 راستے بنائے۔ جب جناب موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل سے باہر پہنچا تو فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر تھا۔ عذاب خدا نازل ہوا، پانی کے دونوں پارٹ آپس میں مل گئے، فرعون بھی گیا، فرعونیت بھی گئی۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے فرعون کے لشکر میں کچھ اچھے افراد بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کچھ ٹیڑھے تھے، لیکن سوال یہ ہے، علماء موجود ہیں تائید فرمائیں گے کہ موسیٰ والے سب بچ گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، فرعون والے سب مر گئے۔ وہاں مرے کیوں، یہاں بچے کیوں؟ یہاں بچے اس لیے کہ بچانے والا رہبر معصوم تھا، سچا تھا۔ وہاں ہلاک اس لیے ہوئے کہ جو رہبر تھا وہ جھوٹا تھا۔ تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، وہاں جھوٹا تھا۔ سبحان اللہ، بات عالم فخر کی ہے۔ میں دریائے عقیدت میں ڈوب کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے طیب و طاہر اذہان عالیہ کے ظروف میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اکیلے موسیٰ 12 قبیلوں کو، اگر کسی کو نیند آ رہی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ سو جائیں، اس لیے کہ یہاں سکون نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ یہاں سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ کچھ کبھی کبھی مجمع میں آنکھیں نظر آ جاتی ہے سوتی ہوئی تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، بہت اچھا لگتا ہے۔ ذکر حسین کی تاثیر ہے، بڑا سکون مل جاتا ہے۔ اکیلے موسیٰ 12 قبیلوں کو سلامتی کے ساتھ بچا کر لے گئے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ارے جب اکیلے موسیٰ اپنے بلبوتے پر 12 قبیلوں کو سلامتی کے ساتھ بچا کر لے جا سکتے ہیں تو کیا ہمارے 12 امام اس ایک امت کو بچا کر جنت تک نہیں لے جائیں گے؟ محبت ہے آپ کی، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ تو جس کے 12 ہوں، سبحان اللہ، سارا سلسلہ تو 12 ہی پر ہے، اور 12 بجنے میں 5 منٹ ہیں، 12 بجنے میں 5 منٹ ہے، ماشاءاللہ۔ تو اذان کس وقت ہوتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے جی، 11:57 پہ، تو ظاہر ہے 5 منٹ باقی ہیں۔ اچھا ظاہر ہے، دیکھیے اس گھڑی میں 12 ہیں، 12 ہیں، 13 بھی ہو سکتے تھے، 15 بھی ہو سکتے تھے، یہ 12 ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سائنسدانوں کو معلوم تھا کہ کائنات کا نظام 12 کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میں نے جملہ کہا ہے،
میں نے جملہ کہا نظام کائنات 12 پر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے ہر نقطہ جو بڑا نقطہ ہے، ہر نقطے کے درمیان کچھ چھوٹے نقطے ہیں جن کی تعداد 5، سبحان اللہ، بات آ گئی، 5 12 5 12، یہ ہے حسن اتفاق قبلہ، یہ ہے حسن اتفاق کہ گھڑی کے اندر 5 بھی ہیں 12 بھی ہیں۔ ظاہر ہے اس بستی میں بول رہا ہوں، میرے لیے شرف ہے، تو جب میں ہریدوار منگلور جاؤں گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ سماعتیں کیسے ہوں گی، تو معراج مہدی تو سچ بولے گا۔ 12 5 یہ ہے حسن اتفاق، لیکن جہاں 12 اور 5 ہیں وہاں اس میں کچھ کانٹے بھی تو ہیں۔ نعرہ حیدری، دیکھیے ہر نقطہ اپنے مرکز پر ہے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ یہ کچھ کانٹے ہیں جن کو سائنسدانوں نے حرکت کے لیے معین کیا ہے کہ تمہارا کام گھومنے کا ہے، تمہارا کام چکر لگانے کا ہے۔ ارے کبھی آپ نے غور کیا جب یہ 3 کانٹے 12ویں تک پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے 12ویں کو سلامی دے رہے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا سماتے ہیں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ بزرگان ملت اسلام صراط مستقیم کے سچے رہبر جن کے پاس ہیں ان کے عقیدے کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، جن کے پاس 14 ہیں، جن کے پاس 12 ہیں، وہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے۔ سن 61 ہجری سے پہلے سب کچھ ہوا، حلال محمدی کو حرام کرنے کی کوشش کی گئی، حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال، جو نبی کے زمانے میں جائز تھا اسے حرام قرار دیا گیا۔ سب کچھ ہوا حضور، یہ ساری خرافات 61 ہجری سے پہلے ہوئی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی 61 ہجری سے پہلے غدیر سے لے کر 61 ہجری تک 60 ہجری تک جمعہ بدھ کو ہوا، اور صبح کی 4 پڑھائی گئی، صبح کی 4 پڑھائی گئی، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، سن 61 ہجری سے لے کر آج تک یہ شہادت حسین کا فیض تھا کہ پھر کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ جمعہ بدھ کو پڑھا سکے یا صبح کی 4 پڑھا سکے، پھر کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی۔ حلال محمدی قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمدی قیامت تک حرام رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں آیا تو میں نے دیکھا نظر کا اہتمام، نظر بن رہی تھی، تو ظاہر ہے جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، عجیب بات ہے، اتنا خرچ کیا جا رہا ہے نام حسین پر، تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑے دسترخوان بھی ہمارے ہی پاس ہیں۔ تھوڑی سی میں بیداری چاہوں گا، اب تو میں نے راستہ دیکھ لیا ہے حضور، اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں انشاءاللہ کسی محفل کے موقع پر شاید ملاقات ہو۔ عمران بھائی کہہ رہے تھے، تو دیکھیے انشاءاللہ 15 شعبان میں پروگرام ہوتا ہے، تو سب سے بڑے دسترخوان ہمارے پاس ہے۔ دور حاضر، اب جو کہ ایام ازا اختتام کی منزلوں پر ہے، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، تاریخ اسلام کے 3 دسترخوان بھی ہمارے پاس، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میری بات پہنچ جائے گی، اور دور حاضر کے بھی دسترخوان سب سے بڑے ہمارے پاس۔ سب سے بڑا عظیم دسترخوان جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، اللہ اکبر، 3000 غلامیں اور 3000 کنیزیں جہاں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں تو کتنا بڑا گھر ہوگا جناب خدیجہ کا۔ لیکن جب دریائے عشق نبوت میں خدیجۃ الکبریٰ ڈوب گئی، غوطہ زن ہو گئی، تو پھر یہ مال و دولت کیسا، یہ سلطنت کیسی،
یہ حکومت کیسی، یہ مال و زر کیسا؟ جب ایک معصوم کی پیشانی پر صحرا باندھ کے چلا، بھائی میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ایک نبی کی پیشانی پر صحرا باندھ کے چلا اور یہ نورانی بارات چلی، آگے آگے وہ ہے کہ جس کے بارے میں امت مسلمہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی، یہ طے نہیں کر پائی کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آگے آگے وہ معصوم چل رہا ہے، وہ بھی صراط مستقیم کا رہبر ہے، جو پرورش پیغمبر اسلام کرے وہ سچا رہبر ہوگا، معصوم ہوگا، آگے صراط مستقیم کا رہبر۔ سبحان اللہ۔ جب دروازے پر بارات پہنچی تو کنیز نے خبر دی کہ بارات آ چکی ہے، تو کنیز نے جذبہ ولا میں ڈوب کر کہا کہ میں نے 3000 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ تھوڑی سی بیداری چاہتا ہوں۔ آزاد کر دیا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سچا راستہ کیا ہے؟ جب عقد پیغمبر اسلام ہو چکا تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میں نے تمام کنیزوں کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ واہ بھائی واہ، آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر میں 4 گھنٹے پڑھوں گا۔ عمران بھائی 4 گھنٹے ہو گیا آج کی گفتگو، اگر نہیں بولیں گے، اور اگر بولتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر سارا معاملہ ہو جائے۔ بہرحال کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، تو میں نے کہہ دیا۔ تو جب عقد پیغمبر اسلام ہو گیا جناب خدیجہ سے، تو کہا میں نے تمام کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ تو ایک کنیز کہتی ہے ملیکۃ العرب، جب آپ نے ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا تو پھر آپ کی کنیزی میں کون رہے گی؟ آپ کی خدمت کون کرے گی؟ کہا رے جب میں خود پیغمبر کی کنیز ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی کیا سماتے ہیں؟ تو مجھے کنیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی، یعنی جو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے تو پھر دولت اس کی نظر میں کچھ نہیں وجود رکھتی، کوئی وجود نہیں رکھتی۔ یہ عظیم دسترخوان جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، سبحان اللہ، دوسرا دسترخوان تاریخ اسلام میں۔ اچھا عجیب بات ہے، شادی رسول کی، ولیمہ ابو طالب کی طرف سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ولیمہ جناب ابو طالب کی طرف سے، لوگ آتے رہے کھاتے رہے، لیکن سوال یہ ہے بھائی ولیمہ تو ایک دن ہوتا ہے نا، ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، یا جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ 2 دن بھی کر سکتے ہیں۔ پر جو ابو طالب علیہ السلام نے ولیمہ کیا ہے نبی کا، اور بھی کوئی کر سکتا تھا؟ کوئی صحابی کھڑا ہو کے جوش میں کہتا کہ نہیں ہم کریں گے؟ کسی نے قدم نہیں اٹھایا۔ ارے وہی تو اٹھائے گا کہ جو گھر والا ہوگا، یہ کام تو وہی کہے گا کہ جو گھر کا ہوگا، جو گھر کی فرد ہوگی۔ اور یہ ولیمہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں چلتا رہا، مہینوں چلتا رہا ہے۔ سب کھاتے رہے جاتے رہے، کھاتے رہے جاتے رہے، کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا کہ ایک کافر کا کھانا ہے، کافر کا دسترخوان ہے۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر نہیں بولیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضور جب کھانے کی بات آتی ہے تو ابو طالب مومن ٹھہرے، مسلمان ٹھہرے، اور جب کلمے کی بات آتی ہے تو ابو طالب کافر ٹھہرے۔ یہ ہے مسلمانوں کی منطق، یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ۔ تو یہ عظیم دسترخوان جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ دوسرا دسترخوان امام حسن کا، سبحان اللہ، عظیم دسترخوان ہے تاریخ اسلام میں امام حسن کا۔ اور آپ کی اتنی سخاوت، سبحان اللہ، اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا
ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، چلتا رہا، مسلسل چلتا رہا، اس لیے کہ سخی ابن سخی ہے امام حسن، کھاتے رہے سب، اور یہ سنت بن گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ الحمدللہ جب وہ تاریخ آتی ہے ہر گھر میں نام امام حسن پر ایک دسترخوان لگایا جاتا ہے۔ ارے یہ تقدیر والوں ہی کے لیے ہوتا ہے کہ جس سے برکتیں بھی ہوتی ہیں، معصوم آتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، حضور اگر آپ کسی صاحب عہدہ کو، عہدے دار کو بلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے لاکھوں کا انتظام کریں گے، کرسیاں لگائی جائیں گی، ڈیکوریشن کیا جائے گا، اس کے استقبال میں پھول مالائیں لائی جائیں گی، سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ جبکہ اس کا عہدہ، اس کا پد آج ہے کل نہیں رہے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا پد، عہدہ آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اس کو بلانے کے لیے 15 منٹ کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر کائنات کی عظیم ہستیوں کو اپنے گھروں میں بلانا ہے جو سب سے افضل ہو تو پھر ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دریائے عقیدت میں ڈوب کر فرش عزائے حسین گھروں میں بچھا دو، بطول بھی آئیں گی، رسول بھی آئیں گے، حسین بھی آئیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں، بزرگان آباد و شاد رہیں تاکہ وہ سال ہا سال عزاداری مظلوم کربلا کو فروغ دیتے رہیں۔ یہ ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری زندگی ہے۔ غم حسین ہے سرمایہ حیات میرا، غم حسین نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا۔ میں نے شعر پڑھا ہے، غم حسین نہ ہوتا تو مر گیا ہوتا۔ سال بھر آپ، اگر میں کسی سے کھنچا ہوا ہوں، نہیں بول رہا ہوں، کشیدگی ہے، لیکن سبحان اللہ یہ فرش عزا ہے۔ جو سال بھر دور رہے، دیکھنا بھی ایک دوسرے کو پسند نہ کرے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فرش عزا پر دونوں برابر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں برابر میں بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بطول نے بلایا ہے، ان کو بطول نے بلایا۔ پتہ چلا کہ فرش عزا ہی اتحاد کا بہترین مرکز ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کو ہمیں معرفت کے دریا میں ڈوب کر۔ آئیے دوسرا دسترخوان امام حسن کا، کتنا بڑا دسترخوان ہے۔ اچھا، جب امام کھانا کھلا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے، تو ایک عربی اس نے دیکھا کہ حسن ابن علی بہت فاصلے پر ہیں، وہ دوسرے مجمع کو کور کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے جبے میں کچھ کھانا رکھ لیا۔ اب جبے کی بڑی بڑی جیبیں ہوتی ہیں، اور عرب کے زمانے میں جو اس دور میں بڑی بڑی جیبیں ہوا کرتی تھی، خوراکیں بھی اچھی ہوتی تھی۔ ایک آدمی 10 لوگوں کی خوراک عرب کا اتنا کھاتے تھے۔ خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اس نے وہ کھا بھی رہا ہے اور جیب میں بھی رکھ رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ حسن ابن علی کو خبر نہیں ہے، جسے اس خبر کی خبر نہ ہو وہ امام کیسا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اب امام آئے، وارث محمد آئے، اور آنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ اے بھائی سکون سے کھاؤ، سکون سے کھاؤ، ہم تمہیں کھانے کے بعد اتنا عطا کر دیں گے کہ تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ 7 پشتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ سخی ابن سخی کا بیٹا بول رہا تھا، اور یہ ہیں دسترخوان تاریخ اسلام کے۔ سبحان اللہ، ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں،
دور حاضر کے دو دسترخوان، ایک دسترخوان امام رضا کے روزے پر، بھائی تھوڑا بولنا چاہیے، میں غدیریوں میں بات کر رہا ہوں، ایک دسترخوان ہے امام رضا کے روزے پر، 10 سال سے نہیں، 20 سال سے نہیں، صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے کہ سخی ابن سخی کا بیٹا ہے جس کے روزے پر ہزاروں افراد روزانہ کھانا کھاتے ہیں، حساب لگاتے رہیے، عظیم دسترخوان ہے۔ ایک جملہ کہوں، تاریخ اسلام میں بنی امیہ کا کوئی دسترخوان نہیں، اللہ اکبر، سارے دسترخوان ہیں بنی ہاشم کے، سارے دسترخوان، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، سارے دسترخوان بنی ہاشم کے ہیں۔ ارے بنی امیہ نے تو لوگوں کا کھایا ہے، بنی ہاشم نے لوگوں کو کھلایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت چاہتا ہوں، سلامت رہیے۔ اور جو بنی ہاشم ہیں، جو بنی ہاشم والے ہیں وہ بھی کھلا رہے ہیں۔ بتائیے، اچھا میں چونکہ منگلور ایک جگہ ہریدوار میں جو ہے اس کے دیوبند شریف، دیوبند تو مشہور جگہ ہے، دیوبند آپ چونکہ قبلہ بریلی شریف کے ہیں، ہے نا، بریلی شریف کے پاس جو آپ کی بستی ہے، بریلی شریف، میرے وطن منگلور 20 کلومیٹر، دیوبند شریف 15 کلومیٹر، کلیر شریف، ادھر بھی شریف ادھر بھی شریف، بیچ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور کچھ فاصلے پر 250 کلومیٹر کے فاصلے پر بریلی شریف، اور آپ کے علاقے میں ادھر کچھوچا شریف، آپ ادھر ہی ہے نا، کچھوچا شریف، فلاں شریف، فلاں شریف، میں دیوبند شریف کے پاس رہتا ہوں، ادھر بھی شریف ادھر بھی شریف، جگہ اجمیر شریف۔ عجیب بات ہے، سب کے ساتھ شریف جڑا ہوا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے شریف ہونا، یہ سب شریف ہیں، لیکن اشرف تو کوئی نہیں۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، نعرہ حیدری، بھائی اشرف تو کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، سب شریف ہیں۔ ایک بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، دور حاضر کا ایک دسترخوان، امام رضا کا روزہ، سب کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں ارے کلیر شریف میں بھی لنگر لگتا ہے روزانہ، سال میں اجتماع، سبحان اللہ، کلیر، آئیے صلوات پڑھ رہے ہیں، اجازت اجتماع ہوتا ہے، لنگر ہوتے ہیں، کلیر شریف میں بھی، کچھوچا میں بھی ہوتا ہوگا، جہاں جہاں پر پیر ہے بہرحال لگتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کے 3 دسترخوان اور دور حاضر کے 2 دسترخوان، یہ بھی آپ کے پاس ہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہم کھل کے کہہ سکتے ہیں، ہم تو دیوبند شریف میں بھی جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بڑے دسترخوان ہمارے پاس ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دکھاؤ، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اے دسترخوان امام رضا کے روزے پر، سبحان اللہ، ارے وہ الگ بات ہے کہ طاغوتی طاقتیں تعصب کی بنا پر اسے ورلڈ ریکارڈ میں داخل نہ کریں، لیکن اللہ نے تو اسے کر دیا۔ بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے تو کر دیا، دنیا نے دیکھ لیا۔ دور حاضر کا آدم سے لے کر آج تک سب سے بڑا دسترخوان، سب سے بڑا دسترخوان جو نام حسین پر کھلا ہوا ہے، 72 کلو یا 74 کلومیٹر کا ایک سلسلہ ہے، نجف سے لے کر کربلا تک، نجف سے لے کر کربلا تک، سبحان اللہ، نجف سے لے کر کربلا تک، سبحان اللہ۔ ارے کسی کے ہاتھ میں روٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں دودھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کھجورے ہیں، کسی کے ہاتھ میں فروٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی شے ہے۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جو 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر کائنات کو سیراب کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔
سب سے عظیم دسترخوان بھی ہمارے پاس ہیں. اور میں نے دیکھا ہے مکے میں حج کے دوران مشکل سے چلیے 20 لاکھ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے جماعت کے ساتھ. مسجد الاحرام میں، مسجد النبوی میں 10 لاکھ، ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں. سب سے بڑی نماز جماعت بھی ہمارے پاس ہے. کیا کہہ رہا ہوں نوجوانوں؟ میں نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں. ارے سب سے بڑی نماز جماعت بھی ہمارے پاس ہے. علماء یہاں پر موجود ہیں. 4 سال پہلے نجف اور کربلا کے درمیان حسینیوں نے نماز جماعت قائم کی. اس نماز جماعت کی تعداد 1,23,300 زائرین امام حسین جنہوں نے جماعت کے ساتھ ایک ساتھ نماز پڑھی. لاؤ کوئی ایسی نماز جماعت. سب سے بڑی نماز جماعت یہ بھی ہمارے پاس ہے. تو اب کوئی ہم پر الزام نہ لگائے کہ ہمارے یہاں نمازی نہیں ہوتے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑے نمازی ہی حسین والے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. جو حسینی ہے وہ نمازی ہے، جو سچا نمازی ہے وہ حسینی ہے. سب سے بڑا دسترخوان ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا نماز جماعت ہمارے پاس. سبحان اللہ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سال جو ہے آپ کے پاس خبر آنے والی ہے، خبر آئے گی، کچھ دن کے بعد آئے. آدم سے لے کر آج تک سب سے بڑا اجتماع پوری دنیا کا. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم پوری دنیا میں سب سے کم ہیں. قبلہ آپ تھکے نہ ہو تو 2-4 منٹ لے لوں. ہم پوری دنیا میں سب سے کم ہیں، لیکن سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں. ارے سب بولیں گے ماشاءاللہ. ہم سب سے کم ہو کر بھی سب سے زیادہ ہیں. کیوں؟ ارے سپر پاور طاقتیں، سپر پاور طاقتیں سینکڑوں فرقوں کو نہیں جانتی. ایک ہی تو فرقہ ہے جو ہائی لائٹ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولا سلامت رکھیں. آپ ہائی لائٹ کیوں ہیں؟ یہ تو سینکڑوں ہیں. اس لیے کہ جو کربلا سے جڑ گیا، اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے قیامت تک کے لیے اللہ کے ذکر کو زندگی دے دی. اللہ نے بھی کہا کہ حسین میں بھی تمہارے نام کو قیامت تک کے لیے اتنا عام کر دوں گا، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں وہاں حسین تمہارا نام ہوگا. اب یہاں پر مجھے کسی کا شعر یاد آتا ہے کہ 2 ہی نعرے گونجتے ہیں، 2 ہی نعرے گونجتے ہیں آج تک کونین میں. ایک ہے اللہ اکبر، دوسرا ہے یا حسین. ایک ہے اللہ اکبر، دوسرا ہے بس آخری بات یا حسین. کربلا سیدھا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے. جسے سیدھا بننا ہے وہ کربلا کو پہچان لے. اب ظاہر ہے جو کربلا سے دور ہیں تو انہیں تو خواب میں یزید آئے گا. نعرہ حیدری. جو آج تک یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے. اچھا آیا بھی کون خواب میں؟ لہو تو بولتا ہے نا. جو جیسی سوچ رکھے گا اس کی سوچ میں ایسے خواب آئیں گے. ایام ازا میں اکثر خواب آتے ہیں جوانوں، خواب آتے ہیں نا کہ ہم جلوس ازا میں ہیں، ہم علم اٹھا رہے ہیں، ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہمارے تصورات میں وہی ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے تصورات میں حق ہے
ابھی یزید صاحب کو دیکھا خواب میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اچھا ایک سوال، اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزیدی نسل سے ہے، میرا اس پر اتفاق نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے حضور یزیدی نسل، کیا آج بھی بہت سے یزیدی نسل کے لوگ دنیا میں ہیں؟ نہیں ہیں، اس لیے کہ نسل تو صرف بطول کی ہے، پیروان یزید ضرور ہیں لیکن نسل یزید کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں۔ ارے جو 12 لاکھ مربع کلومیٹر میل زمین پر حکومت کرنے والا شام میں اپنی قبر کے نشان کو نہ بچا سکا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چونکہ میں تو سیریا میں رہا ہوں، میں نے بہت تلاش کیا، لوگوں سے پوچھا اینا قبر یزید، اینا قبر یزید، ہر شخص کہتا ہے واللہ انا معارف، اللہ انا معارف، ہمیں نہیں معلوم یزید کی قبر کہاں ہے، یزید کی قبر کہاں ہے۔ ارے 12 لاکھ میل مربع زمین پر حکومت کرنے والے کی قبر کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ سلام کرو زینب کو۔ آپ تھک گئے ہیں تو میں کیا کروں، آپ تھک گئے، سلام کرو زینب کو کہ جہاں 70 80 90 برس تک علی ابن ابی طالب کے خلاف مسجدوں سے سب و شتم ہوتا رہا، پروپیگنڈے ہوتے رہے، لیکن ایک جرمنی فلاسفر کہتا ہے، جرمنی فلاسفر کہتا ہے کہ جس علی کے خلاف 90 برس تک پروپیگنڈے ہوتے رہے، پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو کر بھی مر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری عقل حیران ہے، میری عقل حیران ہے، جس کے خلاف 90 برس تک پروپیگنڈے ہوتے رہے، وہ علی کل بھی علی تھا، وہ علی آج بھی علی ہے، قیامت تک رہے گا۔ سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے دیکھا، آپ دیکھیں گاڑی پہ لکھا ہوا ہے سیدہ زینب، مکانوں پہ لکھا ہوا ہے سیدہ زینب، دکانوں پہ لکھا ہوا ہے سیدہ زینب، جہاں پر نام علی لینا قتل تھا، قتل کر دینا، لیکن وہاں سبحان اللہ علی کی بیٹی کے خطبوں کا یہ اثر ہوا کہ پورا شہر علی کی بیٹی کے نام سے منسوب ہو گیا۔ قبر یزید کا نام و نشان نہیں۔ جناب سیدہ کے روزے کے مینار اسلام کی جیت کا اعلان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ظالم کے دل پہ صبر کا بھالا لگا دیا، خطبوں کو 4 سمت رسالہ لگا دیا۔ اب کوئی بھی یزید نہ بیٹھے گا تخت پر، زینب نے قصر شام میں تالا لگا دیا۔ سلامت رکھے۔ حسین آباد کا پانی بہت اچھا ہے، چلو بس حضرات گرامی بات ہو گئی۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں لاسٹ میں اپنے نوجوانوں سے، یہ بتائیے کہ مکہ شہر بڑا ہے یا کربلا؟ ایک سوال ہے، مکہ بڑا ہے یا کربلا؟ میں ظاہر ہے 81ویں مجلس پڑھ رہا ہوں ابتدائی محرم سے اب تک، اور میں پتلا دبلا انسان ہوں، کاوش صاحب جیسا تو ہوں نہیں، وہ کھاتے پیتے آدمی ہے ماشاءاللہ، تو بس یہ بی بی سیدہ کا کرم ہے، جو کچھ ہے وہی بلوا لیتی ہیں، ورنہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ مکہ شہر بڑا ہے یا کربلا؟ مکہ شہر بڑا ہے، غور کیجئے گا میرے چھوٹے بھائیوں، کربلا شہر چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے مکے سے، لیکن مکہ
35 یا 36 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بڑی بات کہہ کر جا رہا ہوں، بس مصائب کی منزل ہے۔ اس کے بعد میں چونکہ اتراکھنڈ میں حج کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، رہ چکا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان کا کوٹا کتنا ہے۔ آل ورلڈ، پوری دنیا کا کوٹا جو ہے وہ 35 لاکھ 36 لاکھ، 5 لاکھ میں اور بڑا، چلیے 40 لاکھ، بس 40 لاکھ کا کوٹا ہے حضور۔ اگر 10 لاکھ مملکت سعودیہ بلا لے، ٹینشن میں آ جائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے بات عقیدت کی ہے، فخر کی ہے، نہ بولیں گے تو اب شکوہ ہو جائے گا حضور۔ حسین محافظ کعبہ بھی ہیں، حسین محافظ حرمت کعبہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ شہر بڑا ہے، کربلا شہر چھوٹا ہے، لیکن اگر مکے کی زمین پر ہر سال جاتے ہیں نا 40 لاکھ، اگر اس سے زیادہ 4-5 لاکھ ویزا بڑھا دی جائے تو مملکت سعودیہ ٹینشن میں آ جائے، پریشان ہو جائے، کہا کہ نہیں بھائی، ہم اس سے زیادہ ہوٹلوں میں اتنی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پانی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، ارے مملکت سعودیہ 40 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سلام کیجئے حسین کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو بات پہنچ گئی، مجھے طاقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام کیجئے حسین کو۔ مکہ 40 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کربلا شہر چھوٹا ہے، 5 سال پہلے 3 کروڑ، 4 سال پہلے 4 کروڑ۔ ہائے ہائے، سب بولے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، جو سو رہے ہیں وہ بھی بولیں، جو سو رہے ہیں وہ بولیں گے کیسے؟ میں نے یہ کیا کہہ دیا؟ جو سو رہے ہیں وہ بھی بولے، یعنی 40 لاکھ سے زیادہ نہیں۔ اور کربلا، سبحان اللہ، فخر ہوتا ہے یقیناً۔ ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے، آخری بات اور مصائب کی منزل ہے، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ایک خبر آنے والی ہے۔ ایسی خبر آئے گی، آدم سے لے کر آج تک پوری دنیا میں، پوری دنیا میں اس سے بڑا اجتماع نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے۔ میں حضور تھکا ہوا ضرور ہوں، لیکن بات پہنچانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا اجتماع ہونے والا ہے، سب سے بڑا ورلڈ ریکارڈ۔ ارے ورلڈ ریکارڈ تو 4 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن ریکارڈ پر ریکارڈ ٹوٹتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال سب سے بڑا اجتماع کربلا کی زمین پر ہوگا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے کربلا شہر تو چھوٹا ہے، مکہ شہر بڑا ہے۔ یہ چھوٹی سی زمین اپنے اندر 7-8 کروڑ زائرین حسین کو کیسے سمو لیتی ہے، کیسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے؟ تو اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، جہاں مولا علی کے بہت سے القاب ہیں، وہاں آپ کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ زندہ باد زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ دیکھیے، میرے ظاہر ہے والد صاحب کے ایج کے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے نعرہ بلند کیا، اور آپ نے نعرہ بلند کر کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں بوڑھا نہ سمجھو، ہمارے سر کے بال سفید دیکھ رہے ہو تو ہمیں بوڑھا نہ سمجھو، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں جذبہ حبیب ابن مظاہر ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، بڑی ٹینشن کی بات ہو گئی۔ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں جائے گا، سب جوان جائیں گے۔ ایک دلیل پیش کر کے بس میں بات تمام کر دوں۔ آپ نے نعرہ بلند کیا ہے، میری طاقت کو بڑھا دیا ہے، اللہ آپ کی زندگی میں اضافہ فرمائے۔ جنت میں کوئی جوان بولیں گے نا، ہمارے بوڑھے تو نہیں بولیں گے،
کیونکہ بات ٹینشن کی ہے نا. جنت میں جائیں گے حضور سب, قبلہ موجود ہیں, سب جوان. یہ تو نہیں ہے کہ حسن و حسین جنت کے بوڑھوں کے سردار. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. لا فتح الا علی, یہ قصیدہ بھی جوان کے لیے ہے, نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے. ٹھیک ہے, جنت میں جائیں گے سب جوان. اللہ آپ کی عمر کو دراز کرے. نوجوانوں, جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. تو ہمارے بوڑھوں کا ہوگا کیا؟ دلیل پیش کرتا ہوں. ارے زلیخا تھی ضعیفہ. ارے غادر بھائی سب بولیں گے تو بات بن جائے گی, نہ بولیں گے تو 1 گھنٹہ اور بڑھ جائے گا. معراج مہدی ایک بات کہنا چاہتا ہے, جنت میں جائیں گے سب جوان. زلیخا ضعیفہ تھی, زلیخا ضعیفہ تھی, لیکن جب حسن یوسف کو دیکھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حسن یوسف کو دیکھا, حسن یوسف کو دیکھا, محبت یوسف کے دریا میں ڈوب کر زلیخا کی ضعیفی جوانی میں بدل گئی, جوانی میں بدل گئی. تو میں کہنے کی اجازت چاہتا ہوں, ارے جب محبت یوسف کے دریا میں ڈوب کر زلیخا کی ضعیفی جوانی میں بدل سکتی ہے, تو محبت حسین کے دریا میں ڈوب کر ہمارے بوڑھے جوان صلوات پر محمد وآلہ. تو سب جوان جائیں گے. بس چھوٹی سی جگہ, اتنی تعداد, اور خود وہاں کے رہنے والے. مولا علی کے جہاں بہت سے القاب ہیں, وہاں ایک لقب ہے, تھوڑا سا بول جائیں. بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ میں تو چاہتا ہوں کہ بھوک اپنے شباب پر آ جائے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جتنی بھوک میں زیادہ اضافہ ہوگا تبھی کھانا کھانا چاہیے تاکہ جلدی خون بنے. میں نے عرض کیا تھا. بس بات تمام ہو گئی. ابو تراب زمین کا مالک. ابو عربی میں باپ کو بھی کہتے ہیں ابو تراب زمین کا باپ, ابو تراب زمین کا حاکم, ابو تراب زمین جس کے کنٹرول میں ہو. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولا سلامت رکھے آپ کو. بس بات تمام کر دی میں نے. آپ نے بڑی محبتوں سے مجھے نوازا اس تھکاوٹ کے عالم میں. ابو تراب زمین کا حاکم, زمین کا مالک, جب چاہے بڑھا دے, جب چاہے سمیٹ دے. ارے اب تو بات سمجھ میں آ گئی. مکہ شہر چھوٹا ہے, کربلا شہر چھوٹا ہے, مکہ شہر بڑا ہے. مکہ 40 سے زیادہ اپنی آغوش میں نہیں لے سکتا. کربلا نے 7 کروڑ کو لے لیا, 7 کروڑ کو لے لیا. اس کا سبب کیا ہے؟ ارے دل کہتا ہے عجب نہیں, سال ہر سال نجف اشرف سے امیر کائنات ابو طالب کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہوئی عزاداروں کے کانوں میں آتی ہو کہ اے میرے حسین کے ظاہرو, اے میرے حسین کے ظاہرو, تم ہر سال تعداد بڑھا بڑھا کر میرے حسین کی زیارت کے لیے کربلا آتے رہو, میں کربلا کی زمین کو بڑھاتا رہوں گا. حسین محافظ کعبہ بھی ہیں, محافظ حرمت کعبہ بھی ہیں. حق ہمیشہ بولتا ہے. مجھے نہیں معلوم علامہ اقبال کا نظریہ کیا رہا ہوگا, لیکن وہ تو کہہ کر چلے گئے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے, مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے. بڑا شعر انہوں نے کہا ہے, مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے. حسین صراط مستقیم کے سچے رہبر, رسول صراط مستقیم کے سچے رہبر, حسن مجتبیٰ صراط مستقیم کے سچے رہبر. میرے استاد کوئی تمہید نہیں ہے کوئی, میں فوری طور پر منزل پہ آیا ہوں.
میرے استاد آیت اللہ ناصری افغانی جو دمشق میں مجلس پڑھ رہے تھے، بہت اچھے خطیب تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ عظمت کیا ہے مجلس کی. کہا کہ عظمت مجلس یہاں سے سمجھنا کہ جب مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس میں 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. ایام عزا اختتام کی منزلیں طے کر رہا ہے. بی بی سیدہ کا سایہ عزاداروں پر رہے. سب دعائیں سیدہ ہی تو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 بیوی آتی ہیں. جناب فاطمہ زہرا بقی چھوڑ کر شام میں آتی ہے. میری زینب جس کو میں نے چکیا چلا چلا کے پالا تھا، اس کی مجلس برپا کی ہے. چاہنے والوں نے مجلس میں نہ چلو گی. جناب زینب کہتی ہے کچھ فاصلے پر زندان شام میں میری سکینہ سو رہی ہے. در زندان پہ جا کے کہتی ہے سکینہ سکینہ جس کے سینے پر تم سویا کرتی تھی اس کی مجلس برپا ہے، نہ چلو گی. تو اہل عزا اب آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب تک فضائل ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن جب مصائب کربلا ہوتے ہیں تو تینوں بیویاں کھڑی ہو جاتی ہیں. واہ غربتا واہ مصیبتا واہ محمدہ. پروردگار آپ کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو آباد و شاد رکھے، اور انشاءاللہ اور آپ دعا کیا کریں بعد مجلس، درازی عمر کی دعا ضرور کیا کریں. درازی عمر کی دعا ضرور کیا کریں. انشاءاللہ حیات رہے گی تو پھر سے فرش عزا پر بیٹھ کر اس کا ماتم کریں گے کہ جس کا جنازہ دوبارہ گھر میں لائے. ارے کسی دھرم میں، کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی میت گئی ہو اور لوٹ کے آئی ہو. ارے پنجتن پر کتنے مصائب ٹوٹے ہیں اہل عزا. میں نے کل عرض کیا تھا جونپور میں، امام زین العابدین نے بعد واقعہ کربلا محرم کا چاند دیکھا. سب سے پہلا چاند تھا. اس سال تو بڑی آزادی کے ساتھ ایام عزاداری منائی گئی، اس لیے کہ جو دل گھٹے ہوئے تھے 2-3 سال سے الحمدللہ کھٹ کے آئے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جتنا بھی فروغ دیا جائے عزاداری کو کم ہے. اہل عزا وہ منزل قیامت تھی. امام زین العابدین بلندی پہ گئے اور جانے کے بعد محرم کا چاند دیکھا. کربلا کا رخ کر کے کہا قد قتل ابی عطشان. ہائے میرا بابا پیاسا مارا، ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا. اہل عزا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے. کس طرح روئیے؟ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین کے مصائب سنا کرو، میرے جد عباس کے مصائب سنا کرو، کربلا والوں کے مصائب سنا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو. بس عزادارو اجرکم علی الزہرا، بس آپ کی صدائیں بلند ہو گئی. بی بی سیدہ آپ کے حق میں دعا کرتی ہیں. امام رضا نے فرمایا کہ بلند آوازوں سے رویا کرو. جانے والوں نے کہا کہ مولا ہم روتے ہیں. اچھا بلند آوازوں سے کیوں رویا کریں، اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے تو میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا شکستہ پہلو اس کے حق میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے حسین کو کوئی رونے والا نہ تھا، آج یہ آزادار سلامت رہے اہل عزا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فضائل میں تھک جائیں لیکن کبھی مصائب میں تھکاوٹ محسوس نہ کیجیے گا. اجرکم علی الزہرا. امام نے اب عظمت دیکھے گا مجلس حسین کی. عظمت ہے ان اشکوں کی عظمت. رکے میں کہتا ہوں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری آنکھیں اشکبار ہوں
آنکھوں سے اشک نکلے تو افضل یہ ہے کہ ان اشکوں کو اپنے رخساروں پہ پھیر لیا کرو، اپنی پیشانی پہ پھیر لیا کرو، اپنے بالوں پہ پھیر لیا کرو۔ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان اشکوں میں شفا ہے۔ یہ معرفت کی بات ہے اہل حضرت، ان اشکوں میں شفا ہے، یعنی جو غم حسین میں اشک نکلتے ہیں عزاداروں کے، ان اشکوں میں شفا ہے۔ تو جس خاک میں بطول کے لال کا خون مل جائے وہ خاک شفا نہ ہوگی۔ امام زین العابدین نے محرم کا چاند دیکھا، ظاہر ہے یہ تاریخ پیغمبر اسلام سے منسوب ہے، امام حسن سے منسوب ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، لیکن سنیے گا یہاں پر میں ٹھہر کر عظمت مجلس کیا ہے۔ ہم اور آپ مائک سے اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں مقام پر مجلس عزا برپا ہوگی، سبھی عزادار مجلس میں تشریف لے آئیں، لیکن سلام کرو امام سجاد کو۔ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد امام زین العابدین اپنے گھر میں آئے۔ میں کہتا ہوں ہر عزادار کو چاہیے کم از کم سال میں ایک مرتبہ اگر شکستہ پہلو سیدہ کو گھر میں بلانا ہے تو فرش عزا ضرور بچھا لیجیے۔ ہر عزادار کو چاہیے کہ ایک مجلس اپنے گھر میں ضرور برپا کرے۔ شرط نہیں ہے کہ یہ تقسیم کیا جائے، نہیں، اگر پانی ہی تقسیم کر دیا جائے تو اس کی بھی بڑی عظمت ہے۔ امام زین العابدین نے محرم کا چاند دیکھا، اپنے گھر میں تشریف لائے اور لانے کے بعد فرش عزا خود اپنے ہاتھوں سے بچھایا۔ یہ مجلس کون برپا کر رہا ہے؟ جس کے گھر کا سب کچھ لٹ گیا، جس کا گھر اجڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین مدینے کی گلی میں پہنچے، ایک دروازے پر پہنچ کر دق الباب کیا، آنے والے نے دروازہ کھولا، کہتا ہے کہ مولا آپ نے آنے کی زحمت کیوں فرمائی، کسی کو بھیج دیا جاتا۔ امام سجاد نے فرمایا اے بھائی تجھے معلوم نہیں محرم کا چاند نمودار ہو چکا، میرے گھر میں فرش مجلس بچھا ہے، تم مجلس میں ضرور آنا۔ امام دوسرے دروازے پر گئے، تیسرے دروازے پر گئے، تمام عزاداروں کو باخبر کرنے کے بعد عظمت کیا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور آنے کے بعد امام نے کیا کیا، اپنے دوش مبارک پر ایک پانی سے بھری ہوئی مشک ڈالی، ہاتھ میں کوزہ لیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے اس کی عظمت ہے، جو فرش عزا بچھا رہا ہے اس کی عظمت ہے، جو عزاداروں کا استقبال کر رہا ہے اس کی عظمت ہے، جو تبرک تقسیم کر رہا ہے اس کی بڑی عظمت ہے۔ سب کی ڈیوٹیاں سیدہ فاطمہ زہرا نے معین کی ہے، اجرکم علی الزہرا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے مجلس کی عظمت کیا ہے۔ عزاداروں، امام زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اپنے دوش پر مشک ڈالی، ہاتھ میں کوزہ لیا۔ جب کوئی عزادار مجلس میں شرکت کے لیے آتا تھا امام کہتے تھے اے بھائی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا۔ امام کوزے میں پانی ڈال کر کوزہ آب اس کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے اے عزادار، اے میرے بابا کے عزادار، ہماری طرف سے اس تبرک کو قبول کر لے۔ ملتا ہے امام سجاد پانی پلاتے جاتے تھے، مرثیہ پڑھتے جاتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سبھی اہل عزا، سب عزادار فرش مجلس پر آ گئے، اب ذاکری کون کرے گا، مرثیہ کون پڑھے گا؟ آج کا ذاکر تو وہی ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے خیام جلتے ہوئے دیکھے، جس نے سکینہ کے تماچے لگتے ہوئے دیکھے۔ آج کا ذاکر تو وہی ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قبر میں دفن کیا۔ آج کا ذاکر تو وہی ہے کہ جس کے گلو میں توق خاردار ڈالا گیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ اہل عزا میرا بیان آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ امام
امام زین العابدین نے مسائب بیان کیے، مسائب پڑھنا شروع کیے. ایک جملہ کہا جتنی مرتبہ میرے بابا کی پشت گردن پر شمر کا گندو خنجر چلتا تھا اتنی مرتبہ میرے بابا کا جسم کانپ جاتا تھا. عزاداروں میں کوہرام برپا تھا. واہ حسینہ کی صدا بلند ہو رہی تھی کہ گویا رونے کی آواز آسمانوں کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی. امام نے دیکھا کہ ایک عزادار رو تو رہا ہے لیکن اپنا سر گھٹنے میں ڈال کر رو رہا ہے. امام زین العابدین نے مسائب کو روک دیا. سنیے لہذا اگر دلوں تک بات پہنچی ہے، دل روتا ہے. آگے روک کر کہا اے بھائی میں اپنے بابا کے مسائب بیان کر رہا ہوں، تو میرے بھائی گریا کیوں نہیں کرتا؟ عزادار سر کو اٹھا کے کہتا ہے کہ مولا آپ دیکھیں میری داڑھی اشکوں سے بھیگی ہوئی ہے، میں رو رہا ہوں، میں گریا کر رہا ہوں. امام سجاد نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا رونے والے تو نے رونے کا حق ادا نہ کیا. ایسے گریا کر کہ جیسے کوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم کرتی ہے، ایسے گریا کر جیسے میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا. تھکیے گا نہیں اہل عزا؟ نہیں معلوم کس کے پہلو میں شکستہ پہلو بطول بیٹھی ہو. اللہ اکبر. ارے یہ 5 پنجتن کے جنازے بڑے غریب جنازے ہیں. فخر انبیاء کے جنازے میں سب سے زیادہ شریک ہونا چاہیے تھا امتیوں کو. رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ محمد کے جنازے میں صرف 11 یا 14 افراد تھے. جب اثر سم زیادہ ہوا تو بیٹی کے زانو پر بابا کا سر. میری بیٹی پیغمبر رونے لگے. سمیٹ رہا ہوں میں، اشارے کر رہا ہوں اہل عزا. پیغمبر رو رہے ہیں. بابا اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پتھر مارے گئے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئی. کہا کہ نہیں بیٹی یہ اذیتیں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ پھر رو کیوں رہے ہو؟ سنیے عزادارو. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب تمہاری مادر گرامی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ کو تنہا نہ چھوڑنا، اس لیے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہے. اللہ اکبر. اجرکم منظرو. اللہ اللہ. پیغمبر رو رہے ہیں. جناب سیدہ نے رخسار نبی کے رخسار پہ رکھا، لبوں پر رکھا، لیکن وہ وقت آیا نبی کی روح جنت کو پرواز کر گئی. جناب سیدہ کہتی ہے کلمنی یا ابی یا ابا، میرے بابا کچھ تو بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ لیکن یہ شرف تھا در بطول کا. جب بیٹی باپ سے باتیں کر رہی تھی اور آخری وقت تھا، دق الباب کیا کرنے والے نے جناب سیدہ نے کہا تھا آنے والے واپس چلا جا، میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے. دوسری مرتبہ پھر دق الباب ہوا. کہا میں کہہ رہی ہوں واپس چلا جا، میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے. لیکن اہل عزا جب تیسری مرتبہ دق الباب ہوا تو پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی اسے آنے دو، آؤ دو معصوم کا ماتم کرنا ہے. بیٹی اسے آنے دو، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جو کسی کے دروازے پر اجازت لے کر نہیں آتا. یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ جو یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے مجھے لینے کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. یہ جناب سیدہ کے در کا کتنا شرف ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا. لیکن وائے غربت پیغمبر کی شہادت کے بعد یہی دروازہ ہے کہ جس پر 34 یا 35 ظالم گزرے ہیں. جلتا ہوا دروازہ، نیچے بطول، پسلیاں ٹوٹ گئی. عزاداروں
جناب فاطمہ زہرا وہ مظلومہ ہے کہ جو قبر میں 2 زخم لے کر گئی، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا زخم، ایک شکم کا زخم۔ امام جعفر امام محمد باقر فرماتے ہیں میرا سلام اس جدہ ماجدہ پر کہ جس کے اوپر دروازہ گرایا گیا تو اس میں ایک میخ تھی، ایک کیل تھی جو میری جدہ کے شکم میں داخل ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کا جنازہ مظلوم جنازہ، صرف 14 یا 11 افراد۔ علی مرتضیٰ کا جنازہ اس سے بھی کم افراد، جناب سیدہ کا جنازہ اس سے بھی کم افراد۔ ارے امت شکایت کر رہی تھی، امت شکایت کر رہی تھی کہ اہل بیت اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے، اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے۔ آخری جملہ اہل عزا، مجلس تمام ہو گئی، آپ نے گریہ فرما لیا، بی بی سیدہ آپ کے اشکوں کو قبول فرما لے، یہی مال مجلس ہے۔ اللہ اللہ، امت کہہ رہی تھی کہ اہل بیت اپنے جنازوں میں نہیں بلاتے، لیکن ہاں آؤ امتیوں ایک جنازے میں آؤ۔ ارے جب امتی حسن مجتبیٰ کے جنازے میں آ گئے تو کیا حال کیا، تیروں کی بارش ہوئی، واہ غربتا، تیروں کی بارش ہوئی، ہم نبی کے برابر میں حسن مجتبیٰ کو دفن ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک حسن کا جنازہ تاریخ مصائب میں، ایک حسین کا جنازہ، بس فرق یہ ہے کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے، سیدہ کے لال حسین کا لاشا تیروں پر معلق تھا۔ لاکھوں سلام دونوں شہیدوں پر۔ اہل عزا تاریخ مصائب میں ہمیں وہ یہ جنازہ ملتا ہے۔ جب گھر سے گیا، جب گھر سے گیا تو سالم تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں جنازہ حسن لوٹ کر لایا گیا تو زینب نے دیکھا، زینب نے دیکھا بھیا کا جنازہ، بھیا کا کفن خون میں آلود۔ زینب نے چیخ ماری، اے میرے بھیا یہ کیا ہوا؟ حسین نے سینے سے لگا کے کہا، بہن زینب تمہارے بھیا کا لاشا تیروں سے چھلنی کیا گیا۔ زینب نے آواز دی، اے میرے نانا آپ کی امت نے آپ کے بعد یہ کیا سلا دیا؟ حسین نے کہا زینب صبر کرو، ابھی تو وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا جب 61 ہجری کا سورج نکلے گا، تم 72 قدموں کے فاصلے سے اس حسین کی گردن پر شمر کا خنجر چلتے ہوئے دیکھو گی، روح سیدہ تڑپے گی، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اللہ اکبر۔ زمین کربلا زلزلے میں تھی، سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، اللہ قتل الحسین بے کربلا کی صدا بلند تھی۔ یہ غریب کا جنازہ ہے کہ جس کا جنازہ گھر لوٹ کر آیا ہے، تاریخ مصائب کا یہ پہلا جنازہ، واحد جنازہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ